اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا فی ھذا القرآن، اس قرآن میں للناس، واسطے لوگوں کے، من کل مثل، ہر قسم کی مثال ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ، اور ہے انسان ہر چیز سے زیادہ جدلا، جھگڑا کرنے والا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں منع کیا لوگوں کو، أَن يُؤْمِنُوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب آئی ان کے پاس ہدایت، اور اس بات سے بھی وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، کہ وہ استغفار کرے اپنے رب سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ آئے ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ، او یاتیہم العذاب قبلا، یا آئے ان کے پاس عذاب سامنے سے، وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، ویجادل الذین کفروا، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، ساتھ باطل کے، لیدہزوا، تاکہ وہ مٹا دے، نیچا کر دے، بہ الحق، اس کے ساتھ حق کو، واتخذوا، اور انہوں نے بنایا، آیاتی، میری آیتوں کو، وما انذروا، اور اس چیز کو جس کے ساتھ وہ ڈرائے گئے، کیا بنایا؟ ہزوا، اتخذوا کا مفعول، ٹھٹھا، مذاق۔ ومن اظلم، اور کون شخص زیادہ ظالم ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، فأعرض عنہا، اس نے اعراض کیا ان سے، ونسیا، اور بھول گیا، ما قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، بشک بنائے ہم نے ان کے دلوں پر پردے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ، ان یفقہوہ، یہ کہ وہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، وہ ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے، اذن، اس وقت، ابدا، کبھی بھی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اگر وہ پکڑے ان کو، بِمَا كَسَبُوا، ان کے کرنے کے سبب، یعنی جو انہوں نے کمایا، ان کے اعمال کرتوتوں کے سبب، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، البتہ وہ ان کو جلدی عذاب دے، بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت ہے، لن یجدوا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، موئلہ، لوٹنے کی جگہ، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ ہے بستیاں، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا وقت، موعدا۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العفو فی الخطأ بعد الموت، موت کے بعد قتل خطا میں معاف کرنا، قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا، یہ خطا، قتل خطا،
یعنی جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اسے معاف کر دینا۔ حدثنا فربة قال حدثنا علي بن مسير عن هشام وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة قالت صرخ ابلیس، چیخا ابلیس یوم احد احد کے دن لوگوں میں، یا عباد اللہ اخراکم، اے اللہ کے بندو پیچھے والوں کو، فراجت اولادہم، فرجت اولاہم اولاہم علی اخراہم، تو لوٹ آئے پلٹ پڑے پہلے پچھلوں پر، یعنی آپس میں مسلمانوں کو ابلیس نے لڑا دیا، حتی قتل الیمان، یہاں تک کہ انہوں نے قتل کر دیا یمان کو، حضرت حذیفہ کے باپ۔ قتل کیسے کیا شاہ جی؟ غلطی سے، قتل خطا۔ فقال حذیفہ تو ابی ابی، حذیفہ نے کہا میرا باپ میرا باپ، فقتلوہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ فقال حذیفہ تو غفر اللہ لکم، حذیفہ نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے۔ قال وقد کان انحزم منہم قوم، قال وقد کان انحزم منہم قوم، ہاں جی، حتی لاحقوا بالطائف، کچھ لوگوں نے ان میں سے شکست کھائی یا تک کہ وہ طائف کے ساتھ جا مل گئے، طائف چلے گئے، اتنے بھاگے کہ بھاگتے بھاگتے طائف پہنچ گئے۔ باب قول اللہ تعالی وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، الآیہ۔ باب اذا اقر بالقتل مرۃ قتل به، جب ایک مرتبہ قتل کا اقرار کر لے تو اس کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا حمام حدثنا قتادہ حدثنا انس بن مالک ان یہودیا رز رأس جاریۃ، وہی کل والی حدیث کو، ایک لڑکی کا سر کچلا پتھر کے ساتھ، بین حجرین، درمیان دو پتھروں کی۔ فقیل لها من فعل بک ھذا افلان حتی سمی الیہودی فاومت برأسها فجیء بالیہودی فاعترف فامر فاعترف، یہ باپ کے ساتھ تعلق ہے، یعنی ایک دفعہ قتل کا اقرار کر لے، فاعترف، فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرز رأسہ بالحجارۃ، رأسہ نیب فعل، رأسہ بالحجارۃ وقد قال حمام بحجرین۔ باب قتل الرجل بالمرۃ، حمام نے کہا دو پتھروں سے۔ اچھا، آدمی کا قتل کرنا عورت کے بدلے، اگر عورت کو آدمی قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل يهوديا بجارية قاتلها على او زاح لها۔ باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، مردوں اور عورتوں کے درمیان زخموں میں قصاص کا بیان۔ وقال اہل العلم یقتل الرجل بالمرأة، یقتل الرجل، قتل کیا جائے گا آدمی عورت کے بدلے۔ ویذکر ان عمر، اور مذکور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، تقاد المرأة من الرجل، قصاص دلایا جائے گا عورت کو آدمی سے، فی کل عمد یبلغ نفسہ، ہر قتل عمد میں، فی کل عمد یبلغ نفسہ، یعنی قتل کر دے آدمی عورت کو، اس کو قصاص دلایا جائے گا، اور اس سے کم میں بھی، یعنی زخموں میں۔ فما دونہا من الجراح، جو اس سے کم ہو زخموں میں۔ وبہ وقال عمر بن عبد العزیز فما دونہ من الجراح وبہ، من الجراح وبہ قال عمر، وبہ آگے جملہ ہے، وبہ میرا بات ختم ہوگی، جراح وبہ قال عمر بن عبد العزیز، اور اسی طرح ایسے ہی کہا عمر بن عبد العزیز نے، یعنی وبہ قال عمر بن عبد العزیز۔ و ابراہیم و ابو الزناد عن صحابہ خرجت اخت الربیع، نکلی، ہاں جی، اخت ربیع کی بہن، انسانا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
وجرحت اخت الربیع خرجت تو کرنا پہ پڑھنا پہ وجرحت اخت الربیع انسانا زخمی کیا ربیع کی بہن نے ایک انسان کو، جراحت پڑھ، خرجت نہیں، جراحت جراحت جراحت۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القصاص، نبی علیہ السلام نے قصاص، جتنا اس نے زخم کیا ہے اس کو بھی زخمی کیا جائے گا، زخم کا بدلہ زخم۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا سفیان قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن عائشہ قالت لددنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، ہم نے نبی علیہ السلام کو لدود کیا آپ کے مرض موت میں، یعنی لدود کہتے ہیں منہ میں دوائی ڈالنا، لدود ایک شعوت، یہ لدود۔ فقال لا تلدونی لا تلدونی، فقلنا مجھے دوائی نہ پلاؤ، فقلنا کراہیت المریض، مریض الدواء، ٹھیک ہے، مریض کا مکروہ سمجھنا دوا کو۔ فلما مریض جیسے کہتا ہے کہ جیسے مریض چاہتا ہے نا کہ مجھے دوائی نہ پلائے جائے، آپ تو ویسے کہہ رہے ہیں۔ فلما فاق قال لا يبقى احد منكم الا لد غیر العباس الا لد غیر العباس، ستا ستا نہ پڑیا کر، مگر وہ دوائی پلایا جائے گا سوائے عباس کے، کیونکہ عباس اس وقت موجود نہیں تھے۔ آگے ہی پڑھ لیں، فإنه لم يشهد لم یشہد کم، ٹھیک ہے۔ باب من اخذ حقه او اقتصا، جو اپنا حق لے، اب اقتصا یا قصاص لے، دون السلطان، امام کے بادشاہ کے علاوہ۔ باب من اخذ حقہ اب اقتصا دون السلطان۔ حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ وباسناده لو اطلع في بيتك احد، اور اسی سند کے ساتھ اگر جھانکے تیرے گھر میں کوئی ایک، ولم تعزن له اور تو نے اسے اجازت نہیں دی، حذفته بحسات، خاک ہا خذفته خذفتہ، تو اسے مارے کینکری، خذف ہوتا ہے کینکری کے ساتھ، کینکری مارنا، خذفتہ بحسات، ففقعت عینه، پھر تو کینکری مارے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، ما كان عليك من جناح، تجھ پہ کوئی گناہ نہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد ان رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فشدد اليه النبي صلى الله عليه وسلم مشكاكا مشكاسا، نبی علیہ السلام نے اس کی طرف تیر پھینکا۔ فقلت من حدثك قال انس بن مالك۔ ٹھیک ہے، باب اذا مات في الزحام جب مر جائے بھیڑ میں، وہ آئے گی حدیث یمان والی، او قتل، جن کو غلطی سے قتل کیا، پڑھ دیں حضرت عائشہ کی حدیث۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو سامة قال هشام اخبرنا عن ابيه عن عائشة قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصاح ابلیس ای عباد الله اخراکم فرجعت اولاهم فاجتلدت هي واخراهم، یہ اس کا معنی نیا لفظ ہے، لڑ پڑے وہ اور پیچھے والے، فاجتلدت۔ فنظر حذیفة فإذا هو بأبيه اليماني فقال أي بعد الله أبي قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه قال وہ نہ رکے یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ قال حذیفة غفر الله لكم قال عروة فما زالت في حذیفة منه بقية حتى لاحق بالله۔ باب اذا قتل نفسه خطأ فلا دیت له، جب اپنے آپ کو غلطی سے مار دے اس کے لیے دیت کوئی نہیں، خود کو قتل کر دے غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں، وہ تو خودکشی ہو جائے گی۔
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر. سلمہ بن اکوا کہتے ہم گئے تو ایک آدمی نے کہا سنا ہم کو اے عامر من حنیجتک من ہنے حنیجتک تواڈے لکھیے جی ہنے جی شاہ صاحب ہاں جی ہاں نہیں ہنے ہاتھ کا نہیں نہیں حاشی میں کیا لکھا ہوا ہے ہاں ہنے ہاتھ کا اپنے اشعار میں سے حنیحاتک فہدا بہم. تو وہ غدی خانی کرنے لگے یعنی وہ شعر پڑھنے لگا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من السائق. یہ کون ہے قالوا چیخنے والا چلانے والا سائق چلانے والا یعنی اونٹوں کو چلانے والا اور ساتھ شعر پڑھنے والا سائق قالوا وہ اسی کو عامر. کہتے ہیں نا. انہوں نے کہا جی عامر بن اکوا. فقال رحمہ اللہ. اور میں اللہ اس پہ رحم کرے. صحابہ نے سمجھا بھی یہ نہیں بچے گا. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلا امتعتنا به. آپ نے کیوں نہیں فائدہ پہنچایا ہمیں اس کے ساتھ. فاصیب صبیحۃ لیلتہ. فقال القوم. فاصیبہ وہ شہید کیا گیا اپنے اس رات کی صبح یعنی اس کی اپنی تلوار ہی اس کو لگ گئی. تلوار چھوٹی تھی نا یہودی کو مارنے لگا خود کو لگ گئی. فقال القوم حبط عملہ. لوگوں نے کہا اس کے عمل تباہ ہو گئے خود کو مار دیا. قتل نفسہ. فلما رجعت وهم يتحدثون. سلمہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا اور لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے. ان عامرا حبط عملہ. کیسی باتیں کہ عامر کے اعمال ضائع ہو گئے. فجئت الى النبی صلی اللہ علیہ میں وسلم. نبی اسلام کی خدمت میں آیا. فقلت یا نبی اللہ فداک ابی و امی. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ میرا ماں باپ قربان. فدا نہیں فدا کا. زعموا ان عامرا حبط عملہ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر کے عمل تباہ ہو گئے. فقال کذب من قال. اور مایا جھوٹ کا جس نے ایسا کہا. ان له لاجرین اثنین. اس کے لیے تو 2 اجر ہے. انہ لجاہد فجاہد. انہ لجاہد مجاہد. وہ تو کوشش کرنے والا مجاہد ہے. جاہد مجاہد. وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ. اور کون سا قتل زیادہ کرے گا اس کو اس پر. یہ تو بڑی سعادت ہے. یہ تو شہادت کی موت ہے. اس سے بڑھ کر موت کون سی ہو سکتی ہے. باب اذا عزا رجلا فوقعت ثنایاہ. جب کسی مسلمان کا ہاتھ کاٹے چبائے اور گر پڑے اس کے دونوں دانت. کسی کا ہاتھ منہ میں ڈالا ہے اس کی انگلی کاٹ رہا ہے وہ کھینچے اس کے دانت گر جائیں بس کچھ بھی نہیں ملے گا بیکار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ اس قال کے دانت گر گیا اس کو کوئی دیت نہیں ملے گی نہ قصاص ملے گا. جی جی جی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا قتادہ قال سمعت زرارة بن اوفى عن عمران بن حسین ان رجلا عزا ید رجل فنزع یدہ. ہاں ایک آدمی کا ہاتھ چبایا اور اس نے نکالا اپنا ہاتھ. فنزع یدہ. اس نے اپنا ہاتھ نکالا کھینچا من فیہ اس فوقعت. کے منہ سے یعنی اپنا ہاتھ اس نے اس کے منہ سے کھینچا. فوقعت ثنیتاہ. تو گر پڑے اس کے 2 دانت یعنی جس کا ہاتھ وہ چبا رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور چبانے والے کے دونوں دانت گر گئے. فاختصموا الی النبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم. السلام کے سامنے مقدمہ لائے. فقال یعز احدکم اخاہ. اور یعزو کاٹتا رہے ایک تمہارا اپنے بھائی کو چباتا رہے. وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. کما یعز الفحل لادیۃ. فہلو جیسے چباتا ہے اونٹ اس کے لیے کوئی دیت نہیں. یہ تو اس کے ہاتھ کو چبا رہا تھا. اس کا مطلب یہ چباتا رہے جیسے
نر سانڈ اونٹ چباتا ہے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال خرجت في غزوة فأز رجل فانتزع ثنيته. ہاں نکال دی اس نے اس کے دانت. کس نے؟ جس کے ہاتھ کو چبایا جا رہا تھا. فابتلها النبي صلى الله عليه وسلم. اب طلح نبی نبی اسلام نے رائغہ قرار دیا. اسے باب کوئی دیت قصاص نہیں ملے گا. باب السن بالسن. دانت بدلے دانت کے. حدثنا الانصاري قال حدثنا حميد عن انس ان ابنة النضر لطمت جارية. نظر کی بیٹی نے تھپڑ مارا ایک لڑکی کو، فكسرت ثنيتها. اس کا دانت توڑ دیا. فأتوا النبي صلى الله عليه فا وسلم. فأتوا النبي صلى الله عليه وہ وسلم نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. فأمر بالقصاص. آپ نے قصاص کا حکم دیا، اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. باب دیت الاصابع. باب دیت الاصابع، انگلیوں کی دیت کا بیان ہے. جو کسی کی انگلی توڑے گا اس کے بدل اس کی انگلی ہی توڑی جائے گی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن كريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهذا سواء يعني. قال هذه وهذه سواء. کتنا فرق تو پانا ہے. تو نہیں بولنا ہے شاید ہے. نیند آ رہی تینوں؟ یہ تیرا سبق نہیں جو پڑھ رہے. کیوں شاہ؟ یہ تیرا سبق نہیں تو کیوں نہیں بولتا؟ وہ حاضہ حاضہ پڑھی جاندہ ہے. ہاں قال هذه وهذه سواء. سواء، یہ اور یہ برابر ہے. یعنی الخنصر والابهام. یعنی الخنصر کی لفظ ہے؟ یعنی الخنصر والابهام. داسا شاہ یعنی الخنصر. تو کیوں نہیں بولنا ہے؟ یعنی الخنصر والابهام، یہ اور یہ دونوں برابر ہیں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن كريمة عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب اذا اصاب قوم من رجل. جب زیادہ لوگ کسی ایک مرد کو قتل کریں، 2 4 5 10 مل کے قتل کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ سبھی کو قتل کیا جائے. پڑھیں ذرا آگے. هل يعاقب ان يقتص منهم. حل يعاقب او يقتص منهم كلهم. کیا سزا دیے جائیں یا قصاص لیا جائے ان سب سے قصاص لیا جائے. وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شاهد على رجل انه. وقال مطرف اور کہا مطرف نے عن الشعبي في رجلين. شعبی سے نقل کرتے ہوئے 2 آدمیوں کے بارے میں پھر رجلین شاہد علی رجل انه سرق. جنہوں نے گواہی دی ایک آدمی کے خلاف کہ اس نے چوری کی. فقطعه علی. فقطعه علی. تو علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. 2 لوگوں نے کہا کہ یہ چور ہے، حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. ثم جاء بآخر. پھر وہ لائے ایک دوسرا آدمی. قال اخطأنا. انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، وہ تو چور نہیں تھا، یہ چور ہے. فابطل شہادتہما. تو حضرت علی نے کیا کیا؟ ان دونوں مردوں کی گواہی کو باطل قرار دیا. وأخذوا بيدية. وَأُخِذُوا تو نہیں یار. وأخذ بدية دیت الاول. اور پہلے کو ان سے دیت دلوائی. پہلے کو ان سے دیت دلوائی یعنی ایک آدمی پر انہوں نے تہمت لگائی چوری کی، ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا، دیت دونوں سے دلوائی. دونوں کے مطلب ہے کہ 2 یا 4 ایک آدمی کو قتل کرے تو سبھی کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ ایک کو. وقال لو علمت انکما تأمتتما. علی نے کہا اگر میں جان لوں کہ تم نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے لقطعتکما. تو میں تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دوں.
قال ابو عبد الله وقال لابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر ان غلاما قتل في غیلۃ. انا غلامن قتلا، ایک غلام ایک لڑکا قتل کیا گیا دھوکے سے. غیلہ منا دھوکا. فقال عمر لو اشترك فيها اہل صنعاء. حضرت عمر نے کہا اگر شریک ہوتے اس میں اہل الصنع، صنع والے، صنع کے سارے لوگ بھی اسے قتل کرتے نا تو میں ایک کے بدلے سب کو قتل کر دیتا. لقتلتهم. وقال مغیرۃ بن حکیم عن ابیہ ان اربعۃ قتلوا صبیا. 4 لوگوں نے ایک بچے کو قتل کیا. فقال عمر مثلہ. عمر نے ایسے ہی کہا، وعقاد ابو بکر یعنی 4 کو قتل کیا. وعقاد ابو بکر، وابن الزبیر وعلی اور قصاص لیا ابو بکر نے، عبداللہ بن زبیر نے، حضرت علی نے، وسوید بن مقرن اور سوید بن مقرن نے، من لطمۃ. ایک تھپڑ سے. وعقاد عمر من ضربۃ درہ، ہاں جی، قصاص لیا عمر نے، ہاں جی، درہ کے مارنے سے. درہ پڑھتے ہیں، درہ نہیں ہوتا. وعقاد علی من ثلاثۃ اسوات. اور قصاص لیا علی نے 3 کوڑوں سے. واقتص شریح من صوت وخمش. اور قصاص لیا وقتصا شریح نے، ہاں جی، آگے پڑھیں. قصاص لیا امام شریح رحمہ اللہ نے من صوت وخمش وخمش خا میم شین خا میم. شین. اس کا معنی کیا ہے؟ خراش. جو کسی کو خراش پہنچائے اسے خراش لگائی جائے گی. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. ٹھیک ہے وہ حدیث پڑھیں. وجعل يشير الينا الا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما افاق قال الم انحكم ان تلدوني قال قلنا كراهية المريض للدواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. باب القسامة. قسامہ کا بیان. قسامہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی قتل ہو جائے، جس خاندان کا، ہاں جی، کسی دوسری بستی میں، کسی دوسرے خاندان میں، کسی دوسرے علاقے میں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ جن کا قتل ہوا ہے نا، یعنی مقتول کے وارث، ان میں سے 50 لوگ قسمیں کھائیں کہ ہمارے مقتول کو انہوں نے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، 50 لوگ قسمیں کھائیں کہ ہمارے مقتول کو انہوں نے، یعنی اس بستی والوں نے قتل کیا ہے. جب یہ قسم کھا لیں گے تو ان کو دیت دے دی جائے گی. اگر یہ قسم نہ کھائیں تو پھر دوسری بستی کے جن پر الزام ہے وہ قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا. اگر یہ قسم کھا لیں ان کو دیت نہیں پڑے گی. اگر یہ قسم نہ کھائیں پھر ان کو دیت پڑ جائے گی. 50 لوگ، 50 ادھر سے 50 ادھر سے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ 50 قسم کھائیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے، دیت لے لیں. اگر یہ قسم نہ کھائیں تو پھر دوسری طرف سے 50 قسم کھائیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا، یہ قسم کھا لیں نہ کرنے کی تو یہ دیت سے بچ جائیں گے. ٹھیک، قسم کھا لیں. اگر نہ قسم کھائیں تو پھر دیت پڑ جائے گی. ہاں جی. باب القسامة. قسامت کا بیان. وقال الاشعث بن قیس قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہداک او یمین. شاہدہ کا، 2 گواہ یا اس کی قسم. 2 گواہ لاؤ
یا پھر یہ قسم دے دیں گے؟ کون مدعا علیہ؟ وقال ابن ابی ملیکہ لم یقد بہا معاویۃ نہیں قصاص لیا اس کے ذریعے معاویہ نے، یعنی قسامہ کے ذریعے. وکتب عمر بن عبد العزیز الی عدی بن ارطاط، لکھا عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاط کی طرف. وکان امرہ علی البصرۃ، ہاں انہوں نے عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاط کو بصرہ پر امیر بنایا تھا. فی قتیل ایک وجد مقتول کے بارے میں وجیدہ عند بیت من بیت السمانی، وجد عند بیت من بیت السمانین، ٹھیک ہے، جو پایا گیا ایک گھر کے پاس تیل گھی بیچنے والوں کے گھروں میں سے. جو لوگ گھی بیچتے تھے نا ان کے ہاں، یعنی کسی کے گھر کے ہاں پایا گیا. ان وجد اصحاب بینۃ، ان وجد اصحابہ، وجدہ ان وجدہ، ان وجد اصحابہ بینۃ، اگر اس کے وارثوں کے ہاں پاس کوئی دلیل موجود ہے تو ٹھیک ہے، وإلا فلا تظلم الناس، اگر دلیل نہیں تو پھر لوگوں پہ ظلم نہ کرو. فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة، فإن هذا، کیونکہ ایسے مسئلہ میں قیامت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا. جس قتل کا پتہ ہی نہیں اس میں کیا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يساع زعم أن رجل من الأنصار يقال له سهل بن أبي خصمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، کچھ لوگ گئے خیبر فتفرقوا فيها ووجدوا، اور اس میں اور وہاں جا کے منتشر ہو گئے. وجدوا أحدهم قتيلا، اور انہوں نے پایا اپنے میں سے ایک کو مقتول. وقالوا للذين وجد منهم، وقالو اور کہنے لگے للذین وجد من فيهم، جن میں وہ پایا گیا، جن لوگوں کے اندر وہ پایا گیا، انہیں کہا قتلتم صاحبنا، کہ تم نے مارا ہمارے ساتھی کو. قالوا ما قتلنا ولا علمنا انہوں نے کہا نہ ہم نے قتل کیا نہ ہمیں علم ہے. قاتلا، قاتل یعنی نہ ہم نے قتل کیا نہ ہم قاتل کے بارے میں جانتے ہیں. فانطلقوا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسلام کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انطلقنا الى خیبر، ہم گئے خیبر کی طرف، فوجدنا احدنا قتیلا، تو پایا ہم نے اپنے میں سے ایک کو مقتول. فقال الکبر الکبر، اور بھائی الکبر الکبر، بڑے کو بولنے دو، بڑے کو بولنے دو. فقال لهم تاتون بالبینۃ، فقال آپ نے فرمایا تم گواہی لاؤ، تاتون بالبینہ، علی من قتلہ، یعنی گواہی لاؤ اس شخص پر جس نے قتل کیا. قالوا ما لنا بینۃ، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس گواہی کوئی نہیں. قال فیحلفون، قالوا آپ نے فرمایا پھر وہ قسم کھا لیں گے، اگر تمہارے پاس گواہی نہیں تو پھر وہ قسم کھا لیں گے. قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، انہوں نے کہا ہم نہیں راضی یہودیوں کی قسموں کے ساتھ. یا رسول اللہ کھا لیں گے جھوٹی موٹی. فکارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یطل دمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ سمجھا کہ اس کے خون کو بیکار رہے گا چھوڑا جائے، فوداہ مئۃ من ابل الصدقہ، تو دے اپنی طرف سے دیت دے دی 100 اونٹ، صدقے کے 100 اونٹ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي كلابة قال حدثني أبو كلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره. ابو کلابہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن اپنا دربار عام کیا يوما للناس، لوگوں کے لیے، یوم للناس، ثم آذن لهم فدخلوا، پھر لوگوں کو اجازت دی وہ آئے، یعنی عام دربار کیا، جو جس کا جی چاہے آئے.
فقال ما تقولون فی القسامہ. کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز کیا تم کہتے ہو قسامہ کے بارے میں؟ جی شاہ جی، جی جی قسامہ میں ابھی بتایا، ذرا بتائیں قسامہ کی کیا تعریف ہے؟ اگر کسی کا قتل ہو جائے جس کا، ٹھیک ہے، یعنی مقتول کے وارث، جی اور ادھر سے دوسری طرف سے 50 آدمیوں کی قسم، جی جی، مقتول کے وارث کیا کریں؟ دوسری طرف سے 50 آدمیوں کی، نہیں دوسری نہیں، جن آدمیوں کا قتل ہوا ہے وہ 50 آدمی قسم کھائیں ٹھیک ہے، کیا قسم کھائیں؟ کہ ہمارا بندہ انہوں نے قتل کیا. ہمارا صاحب یعنی چونیا والوں کا قتل ہو گیا الہ آباد میں، ہاں جی، آسان بات کرتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ چونیا والے قسم کھائیں. قسم کھائیں گے. ہاں جی، کہ ہمارا کتنے لوگ قسم کھائیں گے؟ 50 50. کیا قسم کھائیں گے؟ کہ ہمارا آدمی انہوں نے قتل کیا ہے، الہ آباد والوں نے قتل کیا قتل کیا ہے. پھر کیا ہوگا؟ چونیا والوں کو دیت ملے گی. ملے گی. اگر یہ قسم نہ کھائے تو پھر پھر وہ الہ آباد والے 50 لوگ قسم کھائیں گے. کھائیں ہم نے نہیں ہم نے قتل نہیں کیا، یہ دیت سے بچ جائیں گے. اگر وہ قسم نہ کھائیں تو پھر دیت دینی پڑے گی. اگر وہ کھا لیں تو دیت سے بچ جائیں گے. ہاں جی، خواہ وہ چوٹی کھا لیں پھر ان کو سزا ملے گی دنیا میں. چلے سمجھ آ گئی نا؟ یہ قسامہ کی تعریف ہے. فقالوا ما تقولون فی القسامہ. فقال ما کہا تقولون لو کیوں پڑھ رہے یار؟ فقال ما تقولون فی القسامہ. عمر بن عبدالعزیز نے کہا تم کیا کہتے ہو قسامت کے بارے میں؟ قالوا نقول القسامۃ قسامۃ القود بها حق. القسامت القود بہا حق، قسامہ کے ذریعے قصاص لینا حق ہے. قسامہ کے ذریعے قصاص لینا حق ہے. یعنی مقتول کے وارث 50 لوگ اگر قسم کھا لیں ہاں جی کہ انہوں نے قتل کیا ہے تو ان کو قصاص دلایا جائے گا. قصاص یا دیت جو بھی ہو، یعنی یہ حق ہے. وقد اقادت بها الخلفاء. اور تحقیق قصاص لیا اس کے ذریعے خلیفوں نے. قال لی ما تقول یا ابی. یہ دوسرے لوگ شام کے لوگ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز نے مجھے کہا اے ابو قلابہ تم کیا کہتے ہو، تم اپنے رائے دو. ونسبنی للناس. اور مجھے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا. فقلت یا امیر المومنین عند رؤوس الاجناد. غلط. فقلت یا امیر المومنین، عندک رؤوس الاجناد. آپ کے پاس رؤوس الاجناد ہیں، یعنی لشکر کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، شام کے بڑے بڑے سردار ہیں، واشراف العرب. اور عرب کے اشراف. ارأیت لو ان 50 منهم ہاں شاہدوا. مجھے آپ بتائیں کہ اگر 50 ان میں سے گواہی دے دیں علی رجل محسن ایک شادی شدہ آدمی کے خلاف بدمشق. دمشق میں 50 لوگ کہہ دے کہ جو فلاں آدمی نا شادی شدہ اس نے زنا کیا ہے، آپ ان کے کہنے پہ قتل کر دیں گے، حالانکہ انہوں نے اس کو دیکھا نہیں، ویسے ہی کہہ دے. انہ قد زنا لم یروہ. ہاں آپ اسے رجم کر دیں گے. اس گواہی کیا دیں کہ اس نے زنا کیا، آپ اسے رجم کر دیں گے؟ اکنت ترجمہ قال لا. اس نے کہا نہیں. قلت ارأیت لو ان 50 منهم شاہدوا علی رجل. اگر 50 لوگ گواہی دیں کسی مرد کے خلاف بہم انہ سرق. ہمس میں کہ اس نے چوری کی، تو ان 50 کے کہنے پہ آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ اکنت تقطعہ. کیا مطلب ہے ان کا؟ بھائی تو بندے اٹھن 50 بندہ اٹھے، عبداللہ نے چوری کی تھی نہ، عبداللہ نے ویکھیا، ایویں خواہ مخواہ کہہ دیں، ان کے کہنے پہ ہاتھ کاٹا جائے گا؟ بالکل نہیں کاٹا جائے گا. رجم کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. ایسے قتل بھی نہیں کیا جائے گا. ولم یروہ قال لا. اس نے کہا نہیں. قلت فواللہ ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں قتل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احدن قط کسی ایک کو کبھی بھی، الا فی ثلاث خصال رجل. الا فی مگر 3 باتوں میں. رجل ایک آدمی، قاتل بجریرۃ نفسہ فقتل او. ایک آدمی نے قتل کیا، اس کو قتل کیا جائے گا،
یعنی قاتل کے بدلے یعنی کسی نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا. او فقتل او رجل زنا یا وہ آدمی جس نے زنا کیا بعد ثان شادی شدہ ہونے کے بعد او رجل حارب اللہ اس کو ورسولہ بھی رجم کیا جائے گا، یا وہ آدمی تیسرا جو جنگ کرے اللہ رسول سے وارتد عن الاسلام اور اسلام سے مرتد ہو جائے فقال القوم اسے بھی قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی قتل نہیں. فقال القوم، فقال القوم اولیس قد حدث انس بن مالک جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا انہوں نے کہا کیا نہیں حدیث بیان کی انس بن مالک نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاطع فی السرقی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹا چوری میں وسامر الاعین اور سلاخ نہیں سامارا ٹھیک ہے، سمارا غلط ہے، اور سلاخیں پھیری آنکھوں میں ثم نبذهم فی الشمس پھر ان کو پھینک دیا دھوپ میں. فقلت انا احدثکم میں نے کہا میں وہ حدیث تمہیں سناتا ہوں انس والی. ابو قلابہ کہتے ہیں مجھ سے سنو. حدیث انس ہاں جی، حدثني انس ان نفرا من اکل انس نے مجھے حدیث بیان کی کہ نفر کے کچھ اکل کے کچھ لوگ، قبیلہ اکل کے ثمانیۃ قادموا علی رسول 8، یعنی کتنے تھے 8 لوگ تھے، نبی السلام کی خدمت میں آئے. فبايعوا عن الاسلام فبايعوه عن الاسلام فبايعوه على الاسلام انہوں نے بیعت کی آپ سے اسلام پر، فاستوخموا الارض اور ناموافق پایا یعنی مدینہ کی زمین کو، یعنی مدینہ انہیں راس نہ آیا. فساکمت اجسامهم بیمار ہو گئے ان کے جسم. فشکوا ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی اس بات کی رسول اللہ کی خدمت میں. قال لهم افلا تخرجون مع آرائنا آپ نے فرمایا تم کیوں نہیں چلے جاتے ہمارے چرواہوں کے پاس، فی ابلہ فتصیبون من البانیہ وابوالیہ اور تم پیو ان کے بول اور ان کے دودھ. قالوا بلا وخرجوا انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ہم جاتے ہیں. وخرجوا فشربوا من البانیہ وابوالیہ وہ گئے پیے انہوں نے دودھ اور بول پیشاب، فصحوا صحیح ہو گئے تندرست ہو گئے. فقتلوا راعی رسول اللہ اور صلی قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو. وطردوا النعام طرد اور لے گئے اونٹ. فتطردہم سے ہیں ولا تطرد الذین، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ تو علیہ پہنچی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وسلم فارسل فی آثارہم آپ نے کچھ لوگ بھیجے ان کے پیچھے، انہیں پکڑ کے لاؤ. فادرکوا فجیع بہم وہ پا لیے گئے یعنی پکڑے گئے، انہیں لایا گیا. فامر بہم فقطعت ایدیہم آپ نے حکم دیا کاٹے گئے، قتلوا یسلبوا، کاٹے گئے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، وسمرت اعینہم اور سلاخیں پھیری گئی ان کی آنکھوں میں گرم. ثم نبذهم فی الشمس پھر ان کو پھینک دیا دھوپ میں حتی ماتوا یہاں تک کہ وہ مر گئے. قلت وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء میں نے کہا اس سے سخت اور کون سی چیز ہے جو انہوں نے کیا، یعنی جو انہوں نے گناہ کیا جرم کیا، اس سے بڑھ کر اور جرم کیا ہے؟ ارتدوا عن الاسلام کیا جرم ہے ان کا؟ مرتد ہو گئے اسلام سے وقتلوا وسرقوا اور قتل کیا، چوری کی، مرتد بھی، قاتل بھی، چور بھی، ڈاکو بھی. فقال انبسط بن سعید واللہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انبسا بن سعید، وہ کہنے لگے واللہ، انبسا کہنے لگے اللہ کی قسم، ان سمیتک اليوم قط میں نے آج جیسی کبھی بات نہیں سنی. آج جیسی ان سمیتک الیوم نہیں سنی، ان کا معنی نہیں سنی میں نے آج جیسی کبھی کو بات. فقلت اترد علیہ ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے کہا اترد علیہ، حدیثی یا انبسط، کیا تو میری حدیث کو رد کر رہا ہے اے انبسا؟ فقال لا ولكن جئت بالحدیث اس نے کہا نہیں، رد نہیں کر رہا، آپ تو لائے ہیں حدیث عین واقعہ کے مطابق، اصل واقعہ کے علی وجہہ اصل واقعہ کے مطابق. واللہ لا یزال هذا الجند اللہ کی قسم ہمیشہ رہیں گے یہ شام والے، واللہ لا یزال هذا الجند، بخیر خیر کے ساتھ، ما عاش هذا الشیخ،
جب تک یہ شیخ ان میں موجود ہے انہیں کوئی خطرہ نہیں، خیر ہی خیر ہے ان میں، جب تک یہ ابو کلابہ ان میں موجود ہے. بین اظہرہم ٹھیک ہے. قلت وقد کان فی ھذا سنۃ. میں نے کہا اس میں ایک طریقہ ہے، یعنی قسامہ میں، قسامہ کی بات ہو رہی ہے نا، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے. وہ کیا سنت ہے قسامہ میں آپ کی؟ داخل علیہ نفر من الانصار. ایک اور حدیث سنا دی. آپ کے پاس انصار کے کچھ لوگ آئے، فتحدثوا عنده فخرج رجل. آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم. رجل نہیں فخرج رجل منهم تو نکلا ان میں سے ایک آدمی. بین ایدیہم. فخرج رجل، فخرج رجل منهم بین ایدیہم. ٹھیک ہے، نکلا ان میں سے ایک آدمی ان کے آگے آگے، بین ایدیہم، فقتل فخرجوا بعد. وہ قتل کر دیا گیا. فخرجوا فخرجوا بعدہ. بعد ہی یار کی فخرجوا بعدہ. وہ نکلے اس کے بعد، یار اس کے پیچھے وہ گئے. فاذا هم بصاحبہم تو انہوں نے دیکھا اپنے ساتھی کو یتشحط فی الدم. وہ خون میں لت پت ہے، یعنی وہ پہلے نکل گیا نا، بعد میں گئے دیکھا وہ تو قتل ہو گیا ہے. فرجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبنا الذی کان یحدث معنا. یا رسول اللہ، ہمارا وہ ساتھی جو آپ کے یہاں ہمارے ساتھ باتیں کر رہا تھا، فخرج بین ایدینا. وہ نکلا ہمارے آگے آگے. فاذا نحن به یتشحط فی الدم. اچانک ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ قتل ہو گیا ہے. تو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال بمن تظنون بمن تظنون او بمن ترون قتلہ. قتلہ. آپ نے فرمایا تمہارا کس کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے قتل کیا؟ فقالوا نرى ان اليهود فقتلت. ان الیہودا ان اليهود قتلته. قتلته. انہوں نے کہا ہمارا خیال ہے کہ یہودیوں نے قتل کیا، ہمیں یہودیوں پر شک ہے. فارسل الی الجهود. عرصہ فارسل. اگر تیرے کو نہیں پڑ جاتا بس کر دے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ عجیب انسان ہے یار تو عبداللہ. تینوں اپنے آپ پہ افسوس نہیں ہوتا کہ تو کی کرنا ہے؟ فارسل الی الیہودی. آپ نے یہودیوں کو بلایا. فارسلہ الی الیہودی، ان کی طرف پیغام بھیجا. وہ کی پڑھ رہے سی؟ فارسا الی الخر کی پڑھ رہے سی؟ فارسلہ الی الیہود. ہاں جی. فدعاہم. آپ نے ان کو بلایا. فقال اانتم قتلتم ھذا. فرمایا کیا تم نے اسے قتل کیا؟ قالوا لا. انہوں نے کہا نہیں. قال اترضون نفل 50 من. اب آگی قسامہ کی بات. ترجمہ کریں. فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو نفلا 50 من اليہود. 50 یہودیوں کی 50 یہودیوں کی قسمیں، یعنی 50 یہودی قسم کھا لیں 50 آدمی، تو تم پسند کر لو گے اس بات کو؟ ما قتلوہ. کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ مقتول کے ورثاء کو، جن کے مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ گیا تھا وہ. فقالوا ما یبالون یقتلون اجمعین. تو وہ کہنے لگے ما یبالون، وہ نہیں پرواہ کریں گے کہ ہم سب کو قتل کر دیں. ثم ینفلون. ثم ینفلون، پھر قسم کھا لیں گے. قال افا تستحقون دیہ. آپ نے افتستحقون الدیۃ بایمان 50 منکم. کیا تم حقدار بن جاؤ گے دیت کے کہ تم میں سے 50 آدمی قسم کھائیں، کہ تم قسم کھا لو. کیا قسم کھا لو؟ انہوں نے قتل کیا ہے. قالوا ما كنا لنحلف. انہوں نے کہا جی ما کننا نالف، ہم قسم نہیں کھائیں گے، ہم نے دیکھے نہیں، ہم کیسے قسم کھائیں گے.
فوداه من عنده تو آپ نے دیے دے دی اپنی طرف سے. قلت وقد كانت هذيل. ایک اور بات ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے کہا عزیل کے لوگوں نے خلعوا خليا لهم في الجاهلية. زمانہ جاہلیت میں اپنا ایک آدمی نکالا، اپنا ایک آدمی اپنے سے نکال دیا. فترك أهل بيت من الجمل. فطرق، وہ رات کو آیا یمن میں سے ایک گھر والوں کے پاس بالبطحاء. بطحا میں. طرق یترکو، رات کو آنا. فانتهبه رجل منهم. فن فانتهبه. فن تاباہا نہیں، ہاشم فانتبهه له لگا. فن تاباہا، ٹھیک ہے. تو بیدار ہوا رجل منهم ایک آدمی ان میں سے، فحذفه بسيفه. اس نے تلوار ماری، فقتله. اس کو قتل کر دیا. فجاءت حذيل فأخذوا جماني. آئے حذیل کے لوگ، انہوں نے پکڑا اس قاتل یمنی کو، فرفعوه إلى عمر بالموسم. لے گئے عمر کے پاس موسم حج میں، وقالوا قتل صاحبنا. اور کہا کہ اس نے قتل کیا ہے ہمارے صاحب کو. فقال إنهم قد خلعوا. اس نے کہا انہوں نے نکال دیا تھا اس کو. فقال يقسم 50 من هذيل. حضرت عمر نے کہا حذیل میں سے 50 لوگ قسم کھائیں کہ انہوں نے اس کو نہیں نکالا. ما خلعوا. قال فأقسم منهم 49. کالا ابو قتادہ کہہ رہے ہیں تو قسم کھائی ان میں سے 49 نے. ٹھیک ہے. فقادم رجل منهم من الشام. آیا ایک آدمی ان میں سے شام سے، فسألوه أن يقسم. انہوں نے اسے سوال کیا، یعنی کہا قسم کھانے کا. فافتدى يمينه. اس نے فدیہ دے دیا اپنی قسم کھا. اس نے کہا میں تو قسم نہیں کھاؤں گا. منهم ب1000 درهم. کتنا فدیہ؟ 1000 درہم. فأدخلوا مكانه رجلا آخر. تو انہوں نے داخل کر دیا اس کی جگہ ایک دوسرا آدمی. فدفعه إلى أخي المقتول. اور اس کو بھیجا مقتول کے بھائی کی طرف. فقرنت يده بيده. تو مل گیا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ. قال فانطلقنا والخمس. کالو، کالا غلط ہے. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ سارا ہی غلط. کالا کیوں ہے؟ ہاں آپ کے پاس کیا ہے؟ کالو ہے نا؟ ہاں ہے کالو. ٹھیک کر لے. کالو انہوں نے کہا کہ ہم گئے اور وہ 50 جنہوں نے قسم کھائی. الذين أقسموا حتى إذا قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا. ٹھیک ہے. حتى إذا كانوا بنخلة. یہاں تک کہ ہم نخلا میں پہنچے أخذتهم السماء. تو پکڑ لیا ان کو آسمان نے. کیا مطلب ہے؟ بارش آ گئی. فدخلوا في غار في الجبل. تو وہ داخل ہو گئے پہاڑ کی ایک غار میں. فانهدم الغار. اور گر پڑی پہاڑ غار على الخمسين الذين أقسموا. ان 50 پر جنہوں نے قسم کھائی. قسم جھوٹی کھائی تھی نا. فماتوا جميعا. سارے کے سارے مر گئے. فأفلت القرينان. افلت القرینان نے وہ بچ گیا. وہ جنہوں نے ہاتھ ملایا تھا 2 قرین، جنہوں نے جس کو انہوں نے بھیجا تھا اور مقتول کا بھائی، بچ گئے 2 قرین، 2 ساتھی. فتبعهما حجر. تو پیچھے لگا ان کے پتھر. فكسر رجل أخي المقتل. تو اس نے توڑ دی مقتول کے بھائی کی ٹانگ. فعاش حولا. وہ زندہ رہا 1 سال، ثم مات. پھر وہ بھی مر گیا. پورے 50 ہو گئے. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان. میں نے پھر ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے کہا تھے عبد الملک بن مروان خلیفہ، اقاد رجلا. قصاص لیا ایک آدمی سے بالقسامہ. قسامہ کے ذریعے. ثم نادم بعد. پھر اس کے بعد شرمندہ ہوا. فامر بالخمسین دوبارہ الذين. پڑھے. اقادا رجلا. اقاد رجلا بالقسامہ. ٹھیک ہے، یعنی 50 آدمیوں کی قسم کے ذریعے. ٹھیک ہے، 50 آدمیوں نے قسم کھائی تھی کہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے. ان کے کہنے پہ انہوں نے قتل اس سے قصاص لے لیا. پھر شرمندہ ہوئے. فامر بالخمسین الذين اقسموا. تو حکم دیا ان 50 کے بارے میں جنہوں نے قسم کھائی. فمحوا من الدیوان. ان کا نام مٹا دیا گیا رجسٹر سے.
وسيرهم إلى الشام. اور ان کو بھیج دیا شام کی طرف، یعنی جلا وطن کر دیا. باب من اطلع في بيت قوم جو جھانک کے کسی قوم کے گھر، ففقأوا عينه وہ گھر والے پھوڑ دے اس کی آنکھ، فلا دية له. اس کے لیے کوئی دیت نہیں. کیوں یہ جھانک رہا سی؟ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس ان رجلا اطلع في جهر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشكس أو بمشاكس مشکس تیر کا پھالا، وجعل يقتله ليطعنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جهر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه. کنگا اب کھجلا رہے تھے اس کے ساتھ اپنا سر. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أن تنتظرني أن تنظرني لطعنت تنظرنی کہ تم مجھے دیکھ رہا ہے، لطعنت به في عينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر. اذن بصر کی وجہ سے ہے، نظر کی وجہ سے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فخذفته بعصات ففقأت عينه تو کنکری مارے اور اس کی آنکھ نکال دے، لم يكن عليك جناح. تجھ پہ کوئی حرج نہیں. باب العاقلہ. عاقلہ کہتے ہیں عورت کی طرف سے جو اس کے ددیال میں سے دیت دے، جن کے باپ کے رشتہ دار. عاقلہ. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مترف قال سمعت شعبية قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة ما ليس عند الناس. فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. ماشاءاللہ. باب جنین المرأة. عورت کے پیٹ کا بچہ جو ابھی پورا نہیں ہوا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک وحدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد او أمة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاس المرأة. عورت کے بچے کے بارے میں جو بھی مکمل نہیں ہوا، املاس. فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة. فقال ائت من يشهد معك. لاؤ اس شخص کو جو گواہی دے تیرے ساتھ، مجھے گواہ چاہیے، تمہارے گواہ مانگ رہے ہیں. ائت من يشهد معك. ٹھیک ہے. فشاهد محمد بن سلمة. تو گواہی دی محمد بن سلمہ نے انه شاهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم قضى به. وہ نبی اسلام کے پاس موجود تھے، انہوں نے ایسا ہی فیصلہ کیا تھا، آپ نے ایسا ہی فیصلہ کیا تھا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مغیرہ. حدثنا عبید اللہ بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں سے پوچھا، یعنی واسطہ دے کے پوچھا کہ کس نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فی السکت. سکت ادھورا بچہ، جو ابھی پورا نہیں ہوا ماں کے پیٹ میں. وقال المغیرة انا سمعته. مغیرہ نے کہا جی میں نے سنا ہے.
قضا فيه بغرة عبد أو أمة رسول اللہ نے اس میں ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا. قال ائت من يشهد معك على هذا ہاں عمر نے کہا گواہ لاؤ. فقال محمد بن سلمة محمد بن مسلم أنا أشهد على النبي صلى الله عليه میں وسلم گواہی دیتا ہوں. بمثل هذا. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاس المرأة مثله. باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد دیت والد پر ہوگی وعصبة الوالد اور والد کے عصبہ پر یعنی دادا لا على الولد. چاچے تائے اولاد پر نہیں. عورت کے چاچے دیں دادا دے والد دے اولاد پر اولاد کے خاوند پر نہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه کر رہے وسلم جی ہاں جی ان رسول سلمہ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت وہ فوت ہو گئی جس کے خلاف فیصلہ آیا تھا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها آپ وزوجها نے کیا فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کی اولاد اور خامد کو جائے گی وأن العقل على أصبتها اور دیت اس پہ اس کے اسبا دیں گے. عصبہ یعنی کہ اس کے میکے. مکے. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر قتلتها وما في بطنها یعنی فاختصموا وہ بھی مر گئی اس کا بچہ بھی مر گیا. قتلتها وما في بطنها. فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها وقضا دیت المرأة على عاقلتها. عاقلتها. ٹھیک ہے. باب من استعار عبدا أو سبيا جو عاریتاً لے غلام یا سبیاً بچہ. ويذكر أن أم سلمة اور بعثت مذکور ہے کہ ام سلمہ نے بھیجا إلى معلم الكتاب مدرسے کے استاد کی طرف معلم الکتاب ابعث إلي غلمانا بھیجو میری طرف کچھ غلام ينفشون صوفا جو صاف کریں اون کو اون صاف کرنے کے لیے. ولا تبعث إلي حرا. اور آزاد نہ بھیجو. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس بن مالك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي. رسول اللہ مدینہ میں ابو طلحہ نے میرا ہاتھ تھاما فانطلق بي إلى اور مجھے لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس یا رسول اللہ انس عقل مند غلام ہے. فليخدمك. وہ آپ کی چاہیے کہ وہ آپ کی خدمت کرے. میں آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں. قال فخدمته في الحضر والسفر. انس کہتے ہیں اوے میں نے آپ کی خدمت کی حضر میں اور سفر میں. فوالله ما قال لي شيء. حضر کی ہوتا ہے. چلو سفر پہ آگے سمجھ آ گئی. حضر کی ہے. جلدی دس دے ٹائم بڑا. ابھی ہم کہاں ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. حضر میں اور سفر میں ٹھیک ہے. آگے چلے پتہ ہے اس کو. فوالله ما قال لي لشيء. واللہ ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا. ترجمہ کریں. واللہ اللہ کی قسم ما قال لي میرے نہیں کہا کبھی. نہیں فرمایا آپ نے میرے لیے. لشيء صنعته اس چیز کے بارے میں جو میں نے کیا. لما صنعت کیوں کیا. هذا هكذا ہاں یہ کام بھی ایسے کیوں کیا. یہ کیوں کیا یہ ایسا. اینج کیوں کیتا ہے. اینج کیوں نہیں کیتا. ولا اور نہ ہی کہا لشيء کسی چیز کے لیے لم اصنعه جو میں نے نہیں کی. لما لم تصنع هذا هكذا کیوں نہیں کیا یہ ایسا. باب المعدن جبار. معدن میں نا کان جو کان
کہ نیچے آ کے مر جائے وہ بیکار ہے، والبر جبار. اور کنویں میں گر کے مر جائے وہ بھی بیکار، اس کی دیت وغیرہ کوئی نہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجمعون. الاجماع چھپا ہے جو بولتے نہیں، ہاں جی، جرحها ان کا زخم جبار. اس میں دیت کوئی نہیں. جبار، والبر جبار والمعدن جبار کنواں بھی جبار، کان بھی جبار. وفي الركاز خمس. اور رکاز میں خمس ہے، پانچواں حصہ ہے، جو آپ کو دفن شدہ مل جائے خزانہ دفینہ، اس میں خمس ہے، پانچواں حصہ ہے. باب الاجماع جبار. وقال ابن سیرین. باقی آپ کے پانچواں بیت المال کا، اور پھر رکاز الخمس. آگے کیا ہے؟ باب الاجماع جبار. اجماع یعنی چھپا ہے، بیکار ہے، وقال ابن سیرین. یعنی کوئی دیت نہیں ملے گی، نہ قصاص نہ دیت. وقال ابن سیرین كانوا لا يذمنون من النفقة. دوبارہ پڑھے. وقال ابن سیرین. کہا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، كانوا لا يذمنون من النفقة. وہ نہیں توان دلاتے تھے منن نفحت. نفحت، لات مارنے سے. جانور کسی نے لت مار دے ہوئے کوئی توان نہیں. ويذمنون من رد العنان. اور وہ توان دلاتے تھے لگام کے موڑنے سے. اگر یہ سوار مالک لگام موڑ رہا ہے تو کسی کا نقصان ہو جائے، پھر توان مالک کو پڑے گا، تہنل موڑ لے گا. وقال حماد لا يذمن من النفح. نہیں توان دلایا جائے گا لات مارنے سے. الا ان ينحس الا ان ينخسا، انسان الدابة. مگر یہ کہ اکسائے کوئی انسان جانور کو، ان کی جان بوجھ کے اگر کرتا ہے. جان بوجھ کے ان کو مارے پجائے. وقال شریح لا يذمن. کسی کا نقصان ہو جائے پھر توان پڑے گا. ان کو اکسائے اور اس کے اکسانے کی وجہ سے کسی دوسرے کا نقصان ہو جائے پھر توان پڑے گا. وقال شریح لا يذمن ما عاقبت ان يضربها. لا یضمن، نہیں توان دلایا جائے گا ما عاقبت، اس جانور سے جو اپنا بدلہ لے. وہ کیسے؟ ان يضربها یضربا، کہ یہ اس کو مارے جانور کو، فتضرب برجلها. وہ مارے اپنا پاؤں. وقال الحاكم ٹھیک ہے، وحماد بن. وہ اپنا بدلہ لیا انہیں جانور نے. وقال الحاكم وحماد بن ابی سلمان. حکم اور حماد بن ابی سلمان نے کہا، حماد بن ابی سلیمان. ٹھیک ہے. اذا ساق المقاری حمارا علی. جب چلا ہے مزدور گدھے کو، حمارا علیہ امرات. جس پر کوئی عورت سوار ہو، فتخر لا شیء. وہ عورت گر پڑے گدھے سے، لا شیء، لا شیء علیہ. اس پہ کوئی توان وغیرہ نہیں، کی گناہ ہوندہ بیچارے دا. وقال الشعبی اذا ساق دابتا. شعبی نے کہا جب چلائے ہاں جی دابتن کسی جانور کو، فتعبها. فاتعبها، اتنا چلائے کہ اسے تھکا دے، فهو ضامن لما اصابت. ہاں وہ ضامن ہوگا لما اصابت، جو اس نے نقصان کیا گدھے نے، کیونکہ انہوں نے چلا بجائے یہ نئے وہ تھک گیا بیچارہ، انہوں ٹیکس پوے گا، توان پوے گا، اس کو پڑے گا اس پر. وإن كان خلفها مترسلا اگر پیچھے سے آہستہ آہستہ چلا رہا ہے لم يضمن. پھر اسے توان نہیں پڑے گا. حدثنا مسلم. جو جان بوجھ کے انہوں نے پجایا ہے تو تھک گئے تھے، پھر یہ قصور ہے نا چلانا والے دا. جی جانور یہ کوئی جان ہے. ہاں وہ بھی جان، اندر بھی جان ہے. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاجماع عقلها عقلها جبار. ٹھیک ہے، اس کی دیت کوئی نہیں. والمعدن جبار والبر جبار وفي الركاز الخمس. باب اسم من قتل ذميا بغیر جرم. جو بغیر جرم کے کسی ذمہ کو قتل کر دے. ذمہ کون ہوتا ہے؟ علامہ صاحب ذمہ. اچھا ماشاءاللہ، یہ دسیا تو تینوں آگے ہے. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا. معاہدن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ عہد کیا ہو، ذمہ. لم يرح رائحة الجنة.
وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40. اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی. 40 عامة. ہاں جی. باب لا يقتل المسلم بالكافر. مسلمان کافر کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت شعبية قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بالكافر. باب إذا لطم المسلم يهوديا جب مسلمان یہودی کو تھپڑ مارے عند الغضب رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الانبياء. نہ فضیلت قائم کرو نبیوں کے درمیان، فلانے سے فلانا بہتر ہے، فلاں سے یہ ٹھیک نہیں. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن المازني عن ابي هريرة عن ابی سعید الخدری قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا قد لطم وجهه جس کے چہرے پہ تھپڑ مارا گیا. فقال یا محمد ان رجل من اصحابك من الانصار لطم في وجهه. اس نے کہا محمد انصار میں سے تیرے ایک صحابی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا. قال ادعوه اور میں اسے بلاؤ. فدعوه وہ بلایا انہیں صحابہ نے فادا اوہ لوگوں نے بلایا. قال لما لطمت وجهه. اور میں کیوں تو نے تھپڑ مارا اس کے چہرے پر؟ قال یا رسول اللہ انی مررت باليهود. یا رسول اللہ میں گزرا یہود کے ساتھ، فسمعته میں یہود کے پاس سے گزرا، میں نے سنا اس کو يقول والذي اصطفى موسى على کہہ رہا البشر. تھا اس ذات کی قسم جس نے چنا موسیٰ علیہ السلام کو علل بشر. بشر تمام انسانوں پر. قال فقلت على محمد میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. فاخذتني غصبة مجھے غصہ آیا، فلطمته. میں نے اسے تھپڑ دے مارا. قال لا تخيروني من بين الانبياء. اور میں نبیوں کے درمیان فضیلت مت قائم کرو. فإن الناس يصعقون يوم القيامة. لوگ بے ہوش ہوں گے قیامت کے دن، فأكون أول من يفيق. تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمتي من قوائم تو العرش. میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام پکڑے ہوئے ہیں اللہ کی عرش کا ایک پایا. فلا أدري أفاق قبلي میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے. أم جوزي ام جوزیہ بصاعقة طور. یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے. یہ انہوں نے بدلہ دیا گیا طور کی بے ہوشی کا، یعنی یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے، مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا پھر بے ہوش ہی نہیں ہوئے. اس لیے سب نبیوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر نبی کی اپنی اپنی شان ہے. مکمل. الحمدللہ الحمدللہ. دیات بھی ختم، اللہ قبول فرمائے. بس انشاءاللہ بہت جلد کتاب مکمل ہو رہی ہے. ہاں جی، بڑی محنت کی آپ نے اور ساتھیوں نے اور سننے والوں نے بھی بڑا وقت دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.